کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ آئیے روایات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ خلفائے بنی عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی روایات اور احادیث کے روح سے بخوبی جانتے تھے کہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر پر پہرے دار متعین کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ مورخین کا کہنا ہے کہ معتمد عباسی نے دائیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ کبھی کبھی ناگہانی طور پر اور بن بلائے سادات کے گھروں بالخصوص حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جایا کریں اور گھروں کی تلاشی لیا کریں اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے حالات سے آگاہ ہو کر دربار کو خبر دیا کریں۔ اس قدر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پابندی تھی کہ ایک کنیز بنام ثقیل گویا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کو 2 سال تک نظر بند رکھا گیا، اور جب حکومت وقت اس کی عدم حاملگی سے مطمئن ہوئی تو اس کو رہا کر دیا۔ ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات میں انبیاء کی سنتیں ہیں، اور ولادت کا مخفی ہونا اور ان کا لوگوں سے دور رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ صاحب الامر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت خلائق سے پوشیدہ ہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ اور اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مشکلات و مسائل اور اللہ کی آخری حجت کی ولادت کے خبر پانے کے لیے سلطان وقت کی وسیع تلاش اور بے تحاشا کوششوں کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی ولادت کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ تاریخ میں ولادت کا خفیہ رکھا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا، کیونکہ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے قتل کیے جانے کا خدشہ تھا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کے قتل ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ بس اس کے بعد اتنی سختیوں کے باوجود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اماں جناب سیدہ حکیمہ خاتون نقل کرتی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ کو بلوا کر فرمایا کہ پھوپھی جان آج ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور خداوند متعال آج رات اپنی حجت کو جو روئے زمین پر اس کی حجت ہے ظاہر فرمائے گا۔ جناب سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی ماں کون ہے؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماں نرجس خاتون ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان میں حمل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آئی اور سلام کیا اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس آئیں اور مجھ پر سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے میری سیدہ اور میرے خاندان کی سیدہ، آپ کیسی ہیں؟ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو۔ تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس میرے اس کلام سے ناراض ہوئی اور کہنے لگی پھوپھی جان یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ اے میری بیٹی، خداوند متعال تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نماز کے لیے بیٹھ گئی اور میں نے نماز ادا کی اور روزہ افطار کیا اور اپنے بستر پر جا کر میں سو گئی۔ آدھی رات کو جب میں نماز تہجد کو ادا کرنے کے لیے اٹھی اور نماز پڑھ لی، اس وقت میں نے دیکھا تو جناب سیدہ نرجس سو رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نماز کے بعد کے اعمال کے لیے بیٹھ گئی اور پھر سو گئی، اور اس کے بعد اچانک خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی تو دیکھا کہ اس وقت جناب سیدہ نرجس خاتون
بھی سو رہی تھی تو اس کے بعد پھر میں سو گئی، اور اس کے بعد جب میں نماز فجر کو ادا کرنے کے لیے اٹھی تو میں باہر آئی اور فجر کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھا کہ فجر اول طلوع کر چکی ہے اور جناب سیدہ نرجس خاتون ابھی تک سو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد شک میرے دل پر عارض ہوا۔ اچانک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے کمرے سے صدا دی کہ اے پھوپھی جان، عجلت سے کام مت لیں کیونکہ امر قریب ہو چکا ہے۔ تو جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور سورہ سجدہ اور سورہ یاسین کی تلاوت میں مصروف ہوئی۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ نرجس خاتون ہراساں ہو کر اٹھی اور میں فوراً ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ نرجس خاتون کہنے لگی کہ پھوپھی جان ہاں محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اپنے اوپر قابو کرو اور دل کو مضبوط رکھیں کیونکہ وہی ہونے جا رہا ہے جو میں نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھ پر بھی اور جناب سیدہ نرجس خاتون پر بھی ضعف طاری ہوا اور اپنے سید و سردار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز پر میری جان میں جان آئی، اور جیسے ہی کپڑا میں نے ان کے چہرے سے اٹھایا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے سید و سردار حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا جو حالت سجدہ میں تھے، اور آپ علیہ السلام کے سجدے کے ساتوں اعضاء پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے زمین پر تھے، اور میں نے آپ علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور دیکھا کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور اس کے بعد ابو محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان میرا فرزند میرے پاس لائیں۔ تو اس کے بعد میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے گئی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو پھیلایا اور فرزند کو پاؤں کے درمیان قرار دیا اور آپ علیہ السلام کے پیروں کو اپنے سینے پر رکھا، اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ آپ علیہ السلام کی آنکھوں، کانوں اور بدن کے جوڑوں پر پھیرا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے فرزند بولو۔ تو اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد ان علی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کو درود اور سلام کا ہدیہ بھیجا۔ اور اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی اور اس کے بعد جب خلیفہ وقت معتمد عباسی کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیماری کی خبر ملی تو اس نے اپنے 5 قابل اعتماد افسروں کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی نگرانی پر متعین کیا اور اپنے قاضی القضات کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے 10 قابل اعتماد افراد کو امام علیہ السلام کی نگرانی کے لیے تعینات کرے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے تمام اموال کو اپنی والدہ ماجدہ کے نام کیا، لیکن بنی عباس نے تمام اموال آپ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے نہیں دیے اور نصف اموال پر عباسیوں کی مدد سے جعفر نے قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد عباسی خلیفہ نے ایک گروہ کو آپ علیہ السلام کے گھر بھیجا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے گھر اور اموال کو مکفل کر دیا اور آپ علیہ السلام کے فرزند کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور کنیزوں کا بھی دائیوں سے معاونہ کروایا کہ کہیں ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہو، اور ثقیل نامی کنیز کو حاملہ ہونے کے شبہ کی بنا پر اسے اپنے ساتھ لے گئے اور 2 سال تک نظر بند رکھا اور بعد ازاں رہا کر دیا۔ حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے، جس کے بعد آج تک 12 صدیاں گزر چکی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک کی یہ طوالت انسانوں کی معمولی عمر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیعہ متکلمین نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر کی طوالت کی عام انسانوں کی عمر سے عدم مطابقت کے سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ بعض متکلمین نے سائنسدانوں کی تجرباتی حصول یابیوں سے استناد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ طویل عمر ممکن ہے۔ مثلا لطف اللہ صافی گلپایگانی نے مغربی سائنسدانوں کے متعدد اقوال نقل کی ہیں جن کا کہنا ہے کہ انسان 800 سے 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لمبی عمر کے عقلی جوابات۔ پہلا جواب یہ ہے کہ معجزہ۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر کا لمبا ہونا اعجاز کی بنا پر ہے اور خوارق عادات میں سے ہے۔ اور دوسرا نمبر، اللہ کا ارادہ انسان کی عمر کی طوالت اور دوام پر ٹھہر سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور تیسرا نمبر، انسان کا نفس جسم کا انتظام رکھتا ہے اور اس پر تسلط رکھتا ہے۔ اگر انسان کا نفس اس قدر طاقتور ہو جو انتظام کے ساتھ جسم پر ولایت بھی رکھتا ہو تو وہ انسان کے جسم کو طویل عرصے تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور چوتھا نمبر، بقا انسان میں ذاتی طور پر ممکن ہے اور عدم بقا عارض ہونے والے امور کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے، اور عارضی امور بھی ممکن العدم ہے اور ان کا نہ ہونا اور معدوم ہو جانا ممکن ہے۔ تو اگر عارضی امور اور اسباب نہ ہو تو بقا حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پانچواں نمبر، جب حضرت عزیز علیہ السلام کا طعام و شراب 100 سال گزرنے کے باوجود باقی اور تر و تازہ تھا، حالانکہ اس میں روح بھی نہیں تھی، تو انسان صاحب روح ہے تو اس کو بطریق اولا اور اقوا معمول کی عمر سے زیادہ طویل عمر کا حامل ہونا چاہیے۔ اور چھٹا نمبر، تاریخی روایات اور ان کے واقع ہونے کے پیش نظر ایک شے کے امکان کی اعلیٰ ترین دلیل اس کا واقع ہونا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ ان کی عمریں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر سے کئی گنا زیادہ طویل ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ابو حاتم سجستانی نے اپنی کتاب المؤمرون والوصایا میں ان افراد کا تذکرہ کیا جن کی عمر غیر معمولی اور بہت طویل تھی، اور یہاں تک کہ آسمانی کتب تورات، انجیل اور قرآن میں ایسے انسانوں کا تذکرہ آیا ہے جن کی عمریں بہت طولانی اور غیر معمولی تھی۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ 950 سال بتایا ہے اور سابقہ امتوں میں طویل زندگیوں کی خبر دی ہے۔ اور روایات میں بھی، بعض روایات اور احادیث میں بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طویل عمر کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ ان میں سے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے قائم امام مہدی علیہ السلام کے پاس پیغمبروں کی بعض سنتیں ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کو ملنے والی سنت طویل العمری ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند متعال میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے نویں فرزند کو طویل عمر عطا فرمائے گا، اور پھر آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے 40 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی صورت میں ظاہر فرمائے گا۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا مسکن یعنی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی رہائش گاہ کو اگر دیکھا جائے تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے حوالے سے مختلف ہے۔ جیسے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تاریخ ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ تک آپ سامرا میں ہی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران سرداب میں عبادت اور زندگی بسر کر رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ اپنے والد ماجد کی حیات میں کئی بار سرداب میں دیکھے گئے ہیں، اور بعض روایت اشارہ کرتی ہیں کہ غیبت کے دوران آپ علیہ السلام کا مسکن نامعلوم ہے۔ اس کے باوجود بعض دیگر روایات کے مطابق آپ زیتوا، کوہ رضوی اور طیبہ مدینہ میں سکونت رکھتے ہیں، کیونکہ غیبت صغریٰ کے دوران نواب اربع آپ علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں تھے، اور کہا جا سکتا ہے کہ غیبت کا ایک عرصہ آپ علیہ السلام نے عراق میں بھی گزارا ہے۔ اور ابن کیم جوزی اور ابن خلدون نے الزام لگایا ہے کہ شیعہ معتقد ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے دوران سرداب میں رہتے ہیں اور وہیں سے ظہور فرمائیں گے، لیکن جبکہ شیعہ اعتقادی کتب میں سے اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ملتا، اور جبکہ شیعہ علماء کے نزدیک اس مقام کا تقدس کا سبب یہ ہے کہ یہ امام جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا مسکن اور مقام عبادت تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔